السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب حاضر ہے اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قادیانی جماعت نے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جوابات ہمیشہ دیتے آئے ہیں، تو اب ہونا یوں چاہیے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں یعنی اہل اسلام جو ہیں وہ ہمارے سوالوں کے جوابات دیں۔ قادیانی جماعت کے آفیشیل ٹی وی چینل کے اوپر 11 تقریباً جو سوالات ہیں وہ اہل اسلام سے پوچھے گئے، جن کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین ہیں۔ ہم نے کے ٹی وی آفیشیل نے ان 11 کے 11 سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دیے، جس کے بعد جو ہے وہ ہم نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا قادیانی جماعت سے سوالات کا، اور ہم نے ان سے قادیانی جماعت سے 9 سوالات کیے۔ ہم نے تو 11 کے 11 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ایک ایک کویسچن کا ذکر کر کے جو ہے وہ ہم نے دے دیے، لیکن قادیانی جماعت جو ہے وہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی کہ اس نے ہمارے ٹوٹل 9 جو ہم نے کویسچنس کیے ان میں سے شاید 2 3 4 جو ہیں ان کے جوابات دینے کی وہ بھی صرف کوشش کی، اور باقی کے جوابات وہ دے ہی نہیں سکے۔ وہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے کہ انہوں نے پروگرامز کے فارمیٹ چینج کر دیے، اور اپنا ایک اور جو پروگرام ہے وہ ایک جرمن اسٹوڈیو سے انہوں نے پروگرام کیا، اور اس کے اندر 3 پروگرامز کیے، اس کے اندر ہمارے کویسچنس کے آنسر دینے کی کوشش کی، اور ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ بری طرح ناکام رہے، اور اس کے اندر انہوں نے وہی اپنا جو پچھلے 50 60 70 سال سے جو وہ مختلف قسم کے رونے رو رہے ہیں کہ جی ہمیں کافر، کوئی بھی کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتا، اور جناب ہم نے تو کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ جو وہ آرگیو کرتے ہیں وہ اسی طرح کے پوائنٹس دوبارہ اٹھاتے رہے۔ بہت ساری چیزیں ناظرین اس میں جو ہیں وہ رپیٹ ہیں، کئی سوالات ایسے ہیں کہ جن کے پوائنٹس ایسے ہیں جن کے جوابات جو ہے کے ٹی وی آفیشیل کی طرف سے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے بار بار انہی کویسچنس کو دہراتی ہے، تو ہم تو اپنا فرض سمجھتے ہوئے دوبارہ سے ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم دینے کو تیار ہیں، اور ابھی بھی دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی سلسلے کی ایک سیریز ہے پروگرام کی، اور قادیانی جماعت نے جو ہے وہ جو ہم نے کویسچنس کیے، کچھ ان کے اوپر جو کچھ پوائنٹس ریز کیے انہوں نے، آج ہم پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو پروگرامز کے اندر جو ہیں وہ مزید کچھ کویسچنز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اس کو بھی ہم آج دیکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج بھی شریک گفتگو ہیں مولانا اللہ وسائد صاحب، جو کہ مرکزی رہنما ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے۔ اللہ وسائد صاحب، پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ آپ کا۔ جی اللہ وسائد صاحب، قادیانی جماعت جو ہے کوئی ان سے ہمارے جو کویسچنز ہیں ان کے جو آنسرز ہیں وہ بند نہیں پڑ رہے، اور وہ تعویلات اور جی ادھر کی بات ادھر سے اور ادھر کی بات ادھر سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اصل میں تو وہ ہمیں مسلمانوں کو کیا وہ دھوکہ دیں گے یا ان کے ساتھ کیا فراڈ کریں گے، اصل میں تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ خود ہی فراڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ پہلے بھی بہت زیادہ اٹھاتے رہے ہیں، اور وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ یہی سوال ہے، وہ کبھی کسی اینگل سے آگے پوچھتے ہیں، کبھی کسی اینگل سے آگے پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ جناب کسی بھی ملک کی قومی اسمبلی کو یا کسی بھی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہبی عقائد کی بنا پر اسے غیر مسلم قرار دے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانی حضرات کا یہ سوال کرنا کہ کسی ملک کی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی جماعت یا گروہ کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم، قادیانی حضرات کا یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں، عرصہ سے کر رہے ہیں، اور اس اعتراض کے کرنے میں، اس اپنے موقف کو بیان کرنے میں وہ پہلو بھی بدلتے رہتے ہیں، اور کسی ایک بات پر قائم بھی نہیں رہتے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں کو شیطان اچک لیتا ہے تو یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جنہیں وہ اچک لیتا ہے تو وہ اسی طرح کی ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں، کبھی کوئی بات کہہ دی کبھی کوئی بات کہہ دی۔ مثلاً آپ انہی کے اسی سوال کو لے لیں کہ کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں، تو اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں طلب نہیں کیا تھا کہ آپ آئیں اور قومی اسمبلی میں آ کر اپنا موقف بیان کریں۔ اگر یہ اسمبلی کو حق حاصل نہیں تھا کسی کے فیصلہ کرنے کا، تو یہ درخواست تو خود قادیانیوں نے پیش کی تھی کہ جس وقت جناب بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں لے جا رہے ہیں، تو قادیانیوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے عقائد پر بحث کرنی ہے تو ہمارا موقف سنے بغیر اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو وہ یک طرفہ فیصلہ سمجھا جائے گا،
اگر ہمارے متعلق فیصلہ کرنا ہے تو ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اگر اسمبلی کو یہ حق حاصل نہیں تھا تو آپ درخواست دے کر اس اسمبلی کی کارروائی کا حصہ کیوں بنے؟ آپ کو گورنمنٹ نے نہیں کہا، گورنمنٹ نے آپ کی درخواست کو قبول کیا، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوئے۔ پھر جس وقت پیش ہوئے تو پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوئے، اپنا موقف پیش کیا، لکھ کر پیش کیا، اسمبلی کے ایک ایک ممبر کو پیش کیا، اور پھر ان کے اوپر بحث ہوئی۔ پھر یہ 1-2 دن کی بات نہیں، 11 دن مرزا ناصر احمد صاحب پر جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ کے سربراہان پر جرا ہوئی۔ تو اس مرحلے میں ان کو یہ کیوں یاد نہ آیا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اسمبلی کو تو اس کا حق حاصل نہیں۔ آخر وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے اور انہیں فتح کر کے آ جائیں گے۔ جس وقت وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسمبلی کے ممبران میں سے ایک آدمی کو بھی یہ کنوینس نہ کر سکے، ایک آدمی نے بھی ان کے حق کے اندر ووٹ نہ دیا۔ یہ اتنی شکست کھانے کے بعد، واضح طور پر شکست کھانے کے بعد، اب انہوں نے پھر موقع بدلنا شروع کیا کہ جی یہ اسمبلی کی کارروائی کو کیوں نہیں کرتے، یہ کہہ کر سال ہا سال تک اپنی پبلک کو اور عوام کو اس دھوکے کے اندر رکھا کہ پتہ نہیں مرزا ناصر احمد صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کون کون سے تیر چلائے تھے، کون کون سے ایسے کارگر وار کیے کہ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے یہ اسمبلی کی کارروائی نہیں چھاپ رہے کہ اسمبلی کی کارروائی چھاپ دو تو آدھا ملک پڑھنے کے بعد وہ قادیانی ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو سپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ قادیانی یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر قادیانیوں کی اس بات کے اندر صداقت ہوتی تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پوری کارروائی جن اسمبلی کے ممبران میں کے سامنے ہوئی، ان میں سے کتنے آدمیوں نے آپ کے حق کے اندر ووٹ ڈالا؟ اگر ایک آدمی بھی حق میں نہیں آیا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کی کارروائی چھپ گئی تو یہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے مفاد کی خاطر اسمبلی کو کارروائی کو شائع نہیں کیا، اگر اس کے اوپر قدغن لگا دی، اگر ہم اس کو شائع کر دیتے تو قادیانیوں کو سارے ملک کے اندر ان کو جو ہے وہ اپنا اس طرح ندامت اٹھانی پڑتی کہ کہیں یہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہوتے۔ جس وقت قومی اسمبلی کی کارروائی چھپ کر آ گئی، پہلے کہتے تھے چھاپتے کیوں نہیں، جس وقت چھپ کر آ گئی تو اب انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ کسی اسمبلی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے، تو یہ کام تو تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب اصولی طور پر ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ واقعہ میں کسی کو حق حاصل ہے یا نہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا جھوٹے اور سچے کے فیصلے کا اختیار اللہ کے ہاں ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ جواب دے ہے صرف۔ اللہ رب العزت نے بھی کسی سچے یا جھوٹے کے معیار بتا دیے ہیں کہ جو اس کے اوپر اب مسلمان سچے ہیں یا کافر سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس دنیا میں اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ اس راہ پہ جو چلے گا وہ میرا ہوگا، جو اس راہ پہ چلے گا وہ شیطان کا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو راہ مقرر کر دی ہے کہ یہ حق کی ہے، یہ باطل کی ہے۔ تو حق اور باطل کا امتیاز تو قرآن نے کرنا ہے، اسلام نے کرنا ہے۔ مسلمانوں کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم ہوتے ہیں، پنچایت ہے، پنچایت کے بعد تھانہ ہے، اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں دارالافتاء ہے، تو اس کے بعد عدالتیں ہیں، پنچایتیں ہیں، مصالحتی عدالتیں ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ ہے، اس یہ اپنا قانون ساز ادارے ہیں۔ اگر ان کو فیصلے کرنے کا حق حاصل نہیں کہ یہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے، تو پھر دنیا کے اندر کون سا ادارہ ہے جسے کسی فیصلے کرنے کا حق حاصل ہوگا؟ اللہ صاحب، یہ انہوں نے قادیانی جو گروپ ہے، انہوں نے لاہوریوں کو بھی تو اپنے میں سے نکالا ہے نا، انہوں نے یعنی کہ اگر یہ تو انہوں نے بھی تو فیصلہ کیا نا، ان کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے اپنے میں سے الگ کر دیا۔ ان کو صرف الگ نہیں کیا، ان کے اوپر جو الزامات لگائے اور انہوں نے جو ان کے اوپر ایک دوسرے کو علیحدہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے، وہ اتنی افسوسناک کہانی ہے کہ ان میں سے جس کے سامنے بھی بیان کر دی جائے تو ان کے مرزا محمود سے لے کر محمد علی لاہوری تک ہر ایک کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا۔ اتنے خوفناک ہیں اور اتنے سنگین بھی ہیں، اتنے رنگین بھی اور اتنے افسوسناک
لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کرتے رہیں ہمیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہی ہمارے متعلق یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ تم ہمارے اوپر سوال کیوں کرتے ہو. گویا کہ ہم پابند ہیں کہ جو وہ اعتراض کرے اس کے جواب دیں، ہم ان سے کچھ نہیں پوچھ سکتے اس لیے کہ تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ کرو، تمہاری اتھارٹی ایک کے متعلق کہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، تمہیں حق حاصل ہے، باقی دنیا میں کسی کو حق حاصل نہیں. تو یہ اس طرح کر کے یہ بیچارے جو ہے وہ اپنا موقف اختیار کر رہے ہیں. اچھا پھر اسی ضمن میں ایک اور درخواست کروں گا کہ یہی سوال مرزا ناصر احمد صاحب نے خود درخواست دی کہ اسمبلی کی کارروائی کا ہمیں حصہ بنایا جائے، ہمارے موقف کو سنا جائے. تو اسمبلی میں پھر یہ کہنا شروع کر دیا. جس وقت اندازہ ہوا کہ اب یہ ووٹ ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہم ان کو کنوینس نہیں کر سکے، تو کہا جی کہ اسمبلی کو حق حاصل نہیں ہے، آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں. تو اس پر اٹارنی جنرل نے پھر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پہ جو ہے وہ ایک اقلیتوں کا کوٹا ہے ایک داخلے کے لیے کسی بھی جماعت کے اندر، مثلا میڈیکل میں. تو اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر کے غیر مسلموں والا کوٹا حاصل کر لیتا ہے اور ان طلباء کو پتہ چلتا ہے جن کا حق مارا گیا، وہ درخواست دیں کہ یہ تو جناب مسلمان تھا، ہم میں سے نہیں تھا، تو اس کو پرنسپل صاحب کو یا یہ کہ کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ نہیں کہ وہی چھان بین کرے کہ یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. تو مرزا ناصر احمد نے یہاں پر پہنچ کر کہا کہ ہاں اس کو حق حاصل ہے. اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قومی اسمبلی کی جو کارروائی چھپی ہے اس کے اندر موجود ہے. اور یہی جو ہے حوالہ قومی اسمبلی کا، یہ جس وقت جو ہے وہ حلف نامے کے حذف کرنے کی بابت ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر کیس گیا تھا، تو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر اس قومی اسمبلی کی کارروائی کے اس جو ہے وہ فیصلے کو اس کو حوالے کو نقل کیا ہے. آج تک یہ تو ہوا ہے کہ عدالتیں کوئی جو ہے وہ اپنا حوالہ نقل کریں اور حوالہ نقل کر کے اس سے غلط نتیجہ نکالیں، یہ تو ممکن ہے. لیکن جب سے عدالتیں بنی ہیں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی عدالت نے حوالہ ہی غلط کوٹ کیا ہو اپنے فیصلے میں، وہ کبھی نہیں. تو قومی اسمبلی کے میں مرزا ناصر احمد صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اسمبلی کو حق حاصل ہے. تو ان کی جماعت کا سربراہ، ان کا خلیفہ، وہ تو کہے کہ ان کو حق حاصل ہے، اور یہ قادیانی مربی آج کے کہیں کہ کسی کو حق حاصل نہیں. اب تو یہ بعد از مرگ واویلا کر رہے ہیں بیچارے. جو ہونا تھا ہو چکا. تم نے درخواست دی اپنے موقف کے الرغم، تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اب اس کا نتیجہ ہے بھگتو، وہ تم نے تسلیم کیا. تو دنیا میں انصاف کے حوالے سے بھی یہ ایک فورم ہے، کورٹ کا ایک فورم ہے اس کا قانون ساز اداروں کا، ان کو حق حاصل ہے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے. اور میں اے کاش کے قادیانی کرم فرما میری اس بات کے اوپر توجہ کریں کہ اگر یہی فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو کیا یہ کبھی یہ کہتے کہ اسمبلی کو تو حق حاصل نہیں، ہم ان کے اس فیصلے کو نہیں مانتے. جب تک انہیں یقین رہا کہ شاید فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا، اس وقت تک تو خاموش رہے. جس وقت دیکھا فیصلہ ہمارے خلاف ہے، اب واویلا کرنا شروع کر دیا. اور اس کے اوپر میرے پاس ایک دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل یہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے کے فیصلے کے گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ اس تاریخ کو فیصلہ کریں گے. اس سے 2-3 دن پہلے کراچی سے لے کر خیبر تک ٹیلی فون کی ڈائریکٹریاں اٹھا کر ان سے پتہ جات تلاش کر کے بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں قادیانیوں نے خط بھیجے، اور اس خط کے اندر ان مسلمانوں کو خط بھیجے، اور ٹیلی فون کی ڈائریکٹریوں سے پتہ تلاش کر کے اپنے مربیوں کو کہا کہ تمہارے علاقے میں جن مسلمانوں کو جانتے ہو ان کو بھیجو، فلاں کو بھیجو، فلاں کو بھیجو. ایک مہم کے تحت میں بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں خطوط بھیجے کہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ اپنا خدا کی فوجیں وہ آ رہی ہیں، تمہیں فتح ہوگی، فتح کے جھنڈے لہرائیں گے، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 5 تاریخ کو 4 تاریخ کو خط بھیج رہے ہیں، 5-6 کو یہ سفر کرے گا، 7 تاریخ کو فیصلہ ہوگا. تو جس دن یہ فیصلہ ہوگا، فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا.
اس لیے کہ باہر انہوں نے جتنی لابنگ کی تھی ان کو یہی توقع تھی کہ پاکستان گورنمنٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر پائے گی، جتنی سپر پاور طاقتیں ہیں ہم نے ان کا ووٹ اپنے حق میں لے لیا ہے اور ان پر دباؤ ڈلوایا تو فیصلہ۔ اب یہ خط جائے گا کہ فوجیں آ رہی ہے، اگلے دن فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا تو مسلمان ڈسہارٹ ہوں گے، تو یہ جس وقت ان کو خط ملے گا تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک موقع پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی کی فلاں بات سچی ہو گئی۔ تو اس طرح کرنے کے لیے آخری وقت تک یہ زور لگاتے رہے۔ جب دیکھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا ہے، اب بعد از مرگ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ اسمبلی کو کسی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں۔ میں کہتا ہوں اس بات میں پوری دنیا میں جو پارلیمنٹ فیصلہ کر دے، کوئی پارلیمنٹ دوسری پارلیمنٹ کے متعلق یہ نہیں کہتی کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ کوئی ایک دنیا کے ملک نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ کسی قانون ساز نے نہیں کہا، کسی اسلامی سکالر نے نہیں کہا، کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی دنیا کے فورم نے انہوں نے کہا نہیں بھئی ان کی پارلیمنٹ کو حق حاصل تھا۔ یہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سے کسی بھی فورم کا کوئی ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سوال کر کے تیر مار رہے ہیں، تو پھر ہواؤں میں تیر چلانے کا تو ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اللہ حسین صاحب اس میں اسی پروگرام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جیسا کہ جی حکومت کو حق حاصل نہیں، انہوں نے کہا کہ جی کسی فرد کو ذاتی حیثیت میں تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف رائے رکھتے ہوئے کسی کو غیر مسلم یا کافر سمجھے۔ تو پھر ساتھ انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹوں نے بھی اپنی تحریروں میں لکھا کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ جو ہے وہ کافر ہے، تو وہ کہتے ہیں کافر سے مراد وہ اصلی کافر نہیں ہے، وہ اس کا مطلب مرزا قادیانی کا نام ماننے والا ہے وہ۔ یہ میرے خیال میں دو سوال ان کے اکٹھے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ کسی شخص کو ذاتی طور پر تو کسی کو کافر کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن جماعتی طور پر نہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ ذاتی یا یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کو دیکھیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ قادیانی وہ اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو احمدی جماعت کہتے ہیں۔ نبی جس وقت بات کرتا ہے تو اس کی امت اس کی اگر بات کو مانے گی تو اس پر ایمان لانے والی کہلائے گی۔ اگر کوئی امت اپنے نبی کی کسی ایک بات کی بھی مخالفت کرتی ہے تو پھر وہ اس کی امت نہیں بن سکتی۔ تو قادیانی نبی جس وقت کوئی بات کرتا ہے تو وہ صرف اس کی بات نہیں ہوتی، وہ پوری امت کی طرف سے بات سمجھی جاتی ہے، وہ پوری امت کا گویا کہ موقف ہے۔ اور امت بھی جس وقت بات کرتی ہے وہ اکیلے نہیں، وہ اپنے نبی کے موقف کو آگے پیش کر رہی ہے۔ تو گویا کہ قادیانی جماعت کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہے۔ اسلامی حکومت کو، مسلمانوں کی جمعیت کو، ان کو حق حاصل نہیں کہ وہ ان کو کافر کہیں۔ تو یہ لینے اور دینے کا انہوں نے دو علیحدہ میں بانٹ کیوں بنا رکھے ہیں کہ تمہیں تو حق حاصل ہے کہ تم ساری حضور، یہ شخصی بات نہیں، ہر وہ شخص جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ سارے کافر ہیں۔ یہ ایک شخص کے اوپر فتویٰ نہیں، پوری جماعت کے اوپر فتویٰ ہے، پوری امت کے اوپر فتویٰ ہے۔ تو یہ کہ بھئی شخصی طور پر ہو سکتا ہے، یہ جو ہے بھول بھولیوں میں ڈال کر طفل تسلی کے طور پر یہ شخصی فیصلہ نہیں۔ پھر وہ غلام احمد قادیانی کے ماننے کو نہ ماننے کی وجہ سے غلام احمد کے کافر ہوں گے، اور ویسے ہم کسی کو غیر مسلم نہیں کہتے۔ یہ بھی میرے خیال میں قادیانی جماعت نے بڑے عرصے کے بعد آ کر یہ ریورس گیئر قبول کر لیا ہے، ورنہ ان کی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ قابل مواخذہ ہے، جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو انہوں نے گویا کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے ساتھ وہی، نہ ماننے والوں کے ساتھ وہ ان کا وہی کردار متعین کیا جو کافروں کا کردار ہوتا ہے۔ تو وہ صرف غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے کسی ایک شخص کو کافر نہیں قرار دے رہے، پوری حضور کی امت کو کافر قرار دے رہے ہیں کہ حضور کو ماننے کے باوجود اگر تم غلام احمد کو نہیں مانتے تو تم مسلمان نہیں۔
پھر مرزا قادیانی کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ اگر جو ہے وہ کوئی مسلمان جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا تو اس کا اگر بچہ ہو تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کسی عیسائی کے بچے کا جنازہ پڑھو گے، کسی ہندو کے بچے کا جنازہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بچے بھی ہندوؤں کی طرح، ان کے بچے بھی عیسائیوں کی طرح۔ تو گویا کہ تسلیم کر لیا کہ پوری یہ شخصی بات نہیں، پوری مسلمانوں کی جماعت کافر ہے، پوری مسلمانوں کی جماعت غلام احمد کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنمی ہے، پوری مسلمانوں کی جماعت جو ہے غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ غیر مسلموں جیسی ہے۔ تو وہ شخص کو نہیں کہہ رہے، جماعت کو کہہ رہے ہیں۔ اگر قادیانی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ پوری امت کے خلاف فیصلہ دے، تو کیا امت کو حق حاصل نہیں؟ جمعیت کو حق حاصل نہیں؟ جمعیت سے میری مراد حکومت، ان کو حق حاصل نہیں؟ تو تمہارے پاس یہ کون سی اتھارٹی ہے کہ تم تو جسے غلام احمد قادیانی کتاب اٹھائے، کاغذ قلم اٹھائے اور پوری دنیا کو کافر قرار دے دے؟ غلام احمد کو تو حق حاصل ہے، اور وہ اگر قومی اسمبلی فیصلہ کر دے، امت فیصلہ کر دے، دارالافتاء کے مفتی فیصلہ کر دے، عرب عجم کے مسلمان مل کر فیصلہ کر دیں تو ان کو حق حاصل نہیں؟ تو میرے خیال میں قادیانی جماعت ایک ایسا مطالبہ کر رہی ہے کہ کاش یہ اعتراض کرنے سے پہلے گھر میں سوچ لیا ہوتا کہ اس اعتراض کے بعد ہمیں کن کن نظامتوں کے سمندروں سے گزرنا پڑے گا، تو شاید وہ ایسا سوال کرنے کی جرت نہ کرتے۔ اچھا اللہ صاحب، ایک جو انہوں نے پوائنٹ مختلف پروگراموں اپنے 3 پروگرام جو کیے اس میں اکثر تو ویسے انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی چیزیں، ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر ہم جھوٹے نبی کے پیروکار ہوتے اور قادیانی جماعت جیسا کہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ قادیانی جماعت جو ہے وہ جھوٹی ہے، تو پھر ہم اتنی ترقی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو دنیا کے کونوں تک پھیل گئے ہیں اور ہم تو بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، انسانیت کی، تو ہم اتنی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئے پھر ہم؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد اور کافروں کی تعداد کا اگر تقابل کیا جائے، پوری دنیا کے کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ تو پوری دنیا کو کفر ترقی پر تھا اور مسلمان جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کم تھے، تو کیا کہا جائے گا کہ وہ کفر سچا تھا، اسلام والے غلط تھے؟ تو یہ معیار کیا ہوا؟ پھر آج اس وقت دیکھ لے کہ دنیا کے اندر اسی چینل کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کتنے چینل ہیں جو فحاشی اور عریانی کا درس دے رہے ہیں، کتنے چینل ہیں جو نیکی اور اچھائی کی بات کرتے ہیں؟ تو چونکہ فحاشی اور عریانی کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے والے زیادہ ہیں، یہی وہ موقف اختیار کریں کہ ہم ترقی پر ہیں اور یہ ہمارے مقابلے میں کم ہیں، تو کیا ان کو حق سمجھا جائے گا؟ یہ قادیانی جماعت یہ کر کیا رہی ہے؟ میں قادیانی جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سوچیں۔ ترقی کا معیار بالکل نہیں ہے کہ یہ اس کا حق اور صداقت کا یہ معیار نہیں ہے کہ جو زیادہ تعداد کے اندر ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ حق والا حق پر ہوتا ہے، چاہے ایک ہو چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو۔ کہیں اللہ انہوں کروڑوں کی تعداد میں کر دیتے ہیں، سارے حق پر ہیں، کبھی وہ اکیلا ہوتا ہے پھر بھی وہ حق پر ہوتا ہے۔ تو حق اور اس کے ناحق کا معیار وہ ترقی یا تعداد نہیں، حق اور صداقت کا معیار، کفر اور اسلام کا معیار، حق اور باطل کا معیار وہ ہمیشہ دلائل ہوتے ہیں اور حقائق ہوتے ہیں، ان حقائق کی طرف آنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر قادیانی جماعت کو یہ شوق ہے کہ وہ یہ باور کرائے کہ ہم ترقی کیوں کر رہے ہیں، تو میں ان قادیانی جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب نے 6 ہفتے کے اندر 1 لاکھ آدمی مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گیا تھا، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اس زمانے کی امہات الکتب جو ہیں تاریخ کے ابن اسیر وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے 6 ہفتوں کے اندر 1 لاکھ اس کی تعداد ہو گئی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی، مسیلمہ کذاب کی 6 ہفتوں کے اندر اس کے ماننے والوں کی تعداد 1 لاکھ ہو گئی تھی۔ کیا مسیلمہ حق پر تھا؟ کوئی کرنے کی بات، یزید کے ساتھ آدمی زیادہ تھے، حسین کے ساتھ آدمی کم تھے، یہ معیار نہیں۔ ویسے بھی اگر قادیانی جماعت کو یہی معیار قائم کرنے کا شوق ہے
تو جی بسم اللہ آئیں اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ قادیانی جماعت وہ اپنے قادیان کو دارالامان کہتی تھی، پھر وقت آیا کہ چوروں کی طرح ان کے جماعت کے خلیفہ کو برقع پہن کر وہاں سے جو ہے وہ اپنا قادیان کو چھوڑنا پڑا، اور ایسے طور پر چھوڑا کہ مرزا محمود جو ہے وہ ایڑیے رگڑتے رگڑتے قادیان کرتے کرتے مر گیا، اور قادیان کے آخر وقت تک پھر دوبارہ اسے جانا نصیب نہ ہوا۔ تو یہ قادیانی اگر کی ترقی کا یہ معیار ہے، وہی پاکستان جس کے متعلق جو ہے ایک یہ ماحول تھا کہ ختم نبوت کے اگر کوئی بات کرتا تھا تو اس کے اوپر کیس بنتے تھے، اب یہ وقت ہے کہ ہمارے ملک کا صدر اور پرائم منسٹر صدارت اور وزارت کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ رحمت عالم کی ختم نبوت کا اعلان اور اقرار نہ کریں۔ تو ترقی ان کو ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قدم جو ہیں وہ اپنا جاپان کے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ ترقی ہٹلر، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ سوالات کس قسم کے کر رہے ہیں۔ میں قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر تم نے ترقی دیکھنی ہے تو یہی پاکستان، جس پاکستان میں ظفر چودھری کے زمانے میں ہمارے جو ہے وہ اپنا ایئر فورس کے جہاز آ کر قادیانی جماعت کے خلیفہ کو ڈئی مار کر سلامی دیا کرتے تھے، آج اس ملک میں قادیانی جماعت کے سربراہ کو قدم رکھنے کی جرت نہیں۔ اگر ہے ہمت تو چیلنج کو قبول کرے، پاکستان میں آ کر دکھائے۔ اس طرح کی ترقی ہوتی رہی تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ 2-4 سال کے بعد اب تمہارے شہر کا نام بھی بدلا ہے، اب تمہارے شہر کا نام بدلا ہے، ترقی تمہاری کا یہی معیار رہا تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ تمہارا نشان بھی ختم ہوگا۔ جی لفظ صاحب، ہم نے پروگرام میں کہا تھا آپ نے، جس میں قادیانی جماعت کے ٹی وی چینل کا کلپ بھی دکھایا تھا، تو اس میں آپ نے جیسا کہ کہا کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ جناب جو القابات ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، وہ مرزا قادیانی کے جو نام نہاد جو جن کو وہ صحابہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کے لیے بولتے ہیں، اس طرح امہات المومنین کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ مرزا قادیانی کی بیویوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ جناب ہمیں قرآن و حدیث سے بتائیں کہ اس طرح کے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ کیا کسی دوسرے مسلمان کے لیے نہیں بولے جا سکتے، ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ اس میں 2 چیزیں توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علیہ السلام امت کا اکثریتی حصہ یہ علیہ السلام کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ اعزاز ان کا ہے، رضی اللہ کا صحابہ اکرام کے لیے۔ بعض حضرات اگر اسے دعائیہ انداز میں لیتے ہیں اور وہ اسے نبی کے لیے مخصوص نہیں کرتے، کسی عام مسلمان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو دعائیہ کلمات تو وہاں کسی مسلمان کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، لیکن یہاں یہ سوال بنتا نہیں، اس لیے کہ قادیانیوں کو اپنی پوزیشن سمجھنی چاہیے۔ یہ بحث نہیں ہے کہ علیہ السلام یا رضی اللہ کا لفظ کسی مسلمان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، یہاں پر بحث یہ ہے کہ قادیانی ہو کر مرزا غلام احمد قادیانی کے دیکھنے والوں کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، قادیانی کا غیر مسلم ہونے کے باوجود، غلام احمد قادیانی کافر ہونے کے باوجود اس کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمارا قادیانی پر یہ سوال ہوگا کہ پورے قرآن اور سنت سے یہ دکھایا جائے کہ کہیں پر کسی غیر مسلم کے لیے علیہ السلام اور رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، اس لیے کہ قادیانیوں کی پوزیشن یہ ہے۔ پوری دنیا میں ایک قادیانی ایسا نہیں ملے گا جو ابو جہل کو علیہ السلام کہتا ہو، پوری دنیا میں ایک قادیانی ایسا نہیں ملے گا جو ابلیس کو علیہ السلام کہتا ہو، پوری دنیا میں ایک قادیانی ایسا نہیں ملے گا جو فرعون کو علیہ السلام کہتا ہو۔ ہمارے نزدیک تو مرزا غلام احمد قادیانی ابلیس سے بھی بدتر کافر تھا، ابو جہل سے بدتر کافر تھا، فرعون سے بھی بڑا کافر تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو کوئی قادیانی اگر ابو جہل کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کسی بھی شیطان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، تو ہم دنیا کے سب سے بڑے ابلیس کے لیے علیہ السلام کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ قانون نے اس پر پابندی لگائی کہ کسی غیر مسلم کے لیے یہ الفاظ نہیں، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے آئین کے اعتبار سے،
اسلام کے اعتبار سے، دارالافتاء کے حوالے سے، امت کے اجماع کے حوالے سے، چونکہ یہ غیر مسلم ہیں تو غیر مسلموں کو علیہ السلام رضی اللہ کا لقب دینا، اس کی بیوی کو ام المومنین کہنا وہ جائز نہیں۔ تو میں یہی سوال قادیانیوں سے کرتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی رنجیت سنگھ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا؟ تم نے کبھی جو ہے وہ اپنا جو ہے شیطان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا؟ شیطان صرف شیطان تھا، ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی سپر شیطان تھا۔ تم شیطان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو ہم سپر شیطان کے لیے علیہ السلام کا لفظ کیسے استعمال کرنے کے اوپر خاموش رہے ہیں؟ تو قادیانیوں کو سوال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کو دیکھ کر، کہ قادیانی جس وقت غیر مسلم ہیں تو مسلمانوں کے شعار استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہیں۔ باقی مسلمان کس کس مقام پر کرتا ہے یہ ہماری بحث ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کا قادیانیوں کے سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا جی۔ اللہ صاحب یہ انہوں نے ایک اور بھی جی جناب سوال اپنی طرف سے کرنے کی کوشش یہ کی ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی تھا، انہوں نے کہا کہ جی اگر اس نے غیر مسلم حکومت یعنی انگریزوں کی اگر برطانوی سامراج کی تعریف بھی کی، اس کی اچھی چیزوں کی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حبشہ کی حکومت کی تعریف کی تھی، تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے حبشہ کی گورنمنٹ کی رحمت عالم، انہوں نے عدل قائم کیا، حضرات صحابہ کرام گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جماعت کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا رہائش مہیا کی، ان کے ساتھ مذاکرات کرائے وغیرہ ذالک، اس بنیاد پر کہنا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، تو اس کا نتیجہ بھی ملا کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس سارے خطے کو ایمان اور اسلام کی سعادت سے بھی بہرہور فرمایا، حتیٰ کہ جن کے ساتھ یہ مذاکرات ہوئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی غیبانہ، پیغمبر اسلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ان کی کسی اچھی بات کو دیکھ کر ان کے متعلق کوئی خیر کے جملے کہے تو ان کے خیر کے وہ جملے ان کے لیے سراپا اعزاز بن گئے، اور پھر اس کے نتائج بھی دنیا نے دیکھے۔ باقی رہا مرزا غلام احمد قادیانی کا انگریزوں کی تعریف کرنا، وہ انگریزوں کی تعریف نہیں کر رہا، وہ تو انگریزوں کو اپنا اولو الامر تسلیم کر رہا ہے، وہ کافروں کی حکومت کو اپنا اولو الامر تسلیم کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح انگریز کی اطاعت بھی میرے اوپر فرض ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس وقت انگریز حکومت کی جو سربراہ تھیں، مثلا برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ، غلام احمد قادیانی نے اسے خط لکھا کہ میں آسمان کا نور ہوں، تو زمین کا نور ہے، تیرے نور کی کشش نے مجھے اوپر سے نیچے کھینچ لیا۔ ہم نے قادیانیوں سے بارہا مناظرے میں کہا کہ ملکہ وکٹوریہ کے نور کے اندر تو اتنی کشش تھی کہ اس نے غلام احمد کو اوپر سے نیچے کھینچ لیا، غلام احمد قادیانی کے نور کے اندر اتنی کشش نہیں تھی کہ اس کو نیچے سے اوپر کو اٹھا لیتا۔ تو ایک شخص انگریز کی اطاعت کو خدا رسول کی اطاعت کی طرف فرض کرتا ہے، ایک شخص انگریز گورنمنٹ کا اپنے آپ کو خود کاشتہ پودا کہتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ انگریز کی تعریف کرتے میں کہتا ہے کہ میں نے 50 الماریاں بھری، جو انگریز کی حمایت میں وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے ان کو 50 گھوڑے دیے تھے، 50 جوان دیے تھے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی ہر بات کے اندر اختلاف کرتا رہا، اپنی عمر کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، کبھی کہتا ہے میں فارسی النسل ہوں، کبھی کہتا ہے میں مغل ہوں، کبھی کہتا ہے میں ترک ہوں، کبھی کہتا ہے کہ ہم چین سے آئے تھے، کبھی کہتا ہے کہ ہم فارس سے آئے تھے، اپنے خاندان میں نسلیں ہیں میری بے شمار، وہ یہ بھی کہتا رہا۔ اس کی ہر بات کے اندر اختلاف ہے، کبھی کچھ موقف اختیار کیا، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کبھی کہتا ہے فوت ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، کبھی کہتا ہے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں۔ اول سے آخر تک وہ اپنے پیترے بھی بدلتا رہا، موقف بھی۔ دن میں گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتی جتنا اپنی تحریر و اپنے دعوی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی رنگ بدلتا رہا، لیکن پہلے دن سے آخری بات تک جس کے اوپر وہ پکا رہا وہ صرف یہ تھا کہ انگریز کی اطاعت فرض ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ غلام محمد قادیانی کو انگریز نے کن مقاصد کے لیے کھڑا کیا تھا، سمجھے نا جی۔
تو اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا رسول کی طرح کافر حکومت کو اپنے پہ جو ہے وہ اسے اپنا اولو امر ماننا، اس کی اطاعت کو فرض قرار دینا، خود کو غیر مسلم کا خود کاشتہ پودا کہنا، اس کی نبوت کے اندر کوئی مثال ہے تو قادیانیوں کو وہ پیش کرنی چاہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، قیامت کی صبح تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ انگریز کی اطاعت کرنے والا انگریز کا ٹوڈی اور اس کا دلال اور اس کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ جلال وسیع صاحب، قادیانی چینل کے مطابق جناب ہمیں آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ابھی بھی جو ہے وہ انگریزوں سے برسر پیکار ہیں، تو وہ یہ اس پہ ذرا روشنی فرمائیں کہ کیا برسر پیکار ہیں وہ انگریزوں کے خلاف؟ نہیں، یہ تو انہی کو بتانا چاہیے، یہ تو انہی کو بتانا چاہیے کہ ہم انگریز کے اس مقابلے کے اندر کھڑے ہیں۔ مثلاً انہوں نے جو ہے یعنی ایک بات انہوں نے یہ بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے اس سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو مرزا قادیانی نے تو اس عقیدے کو یعنی کو ختم کیا، کہ وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے تو انگریزوں کے عیسائیوں کے خدا کو مار دیا، آپ لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو اس ہم کیسے ایجنٹ بن سکتے ہیں؟ یعنی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو ٹھیک ہو گیا یہ کہ انگریز کے مقابلے میں ہم برسر پیکار ہیں، اس کی مثال ان کو خود پیش کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے پیش نہیں کی، وہ پیش کریں گے۔ جی وہ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جی جب گستاخانہ خاکے وغیرہ شائع کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں، تو انہوں نے کہا کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب اصل تو علمی دلائل جو ہیں اس کے خلاف جو دیے جاتے ہیں وہ تو ہم دیتے ہیں، کتابیں تو ہم لکھتے ہیں، لٹریچر ہم لکھتے ہیں، خاکے اگر بنتے ہیں اس کے جوابات یا اعتراضات کیا جاتے ہیں اگر پیغمبر اسلام پر، تو اس کے جواب تو ہم دیتے ہیں۔ جد و جہد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے پریکٹیکل، ایک ہے دلائل کی دنیا میں، ایک ہے جد و جہد کے ذریعے۔ دنیا بھر میں ہمیشہ بھی اپنے مطالبات کو یا اپنے موقف کو پیش کرانے کے لیے پرامن مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں جس وقت بھی کبھی کہیں کسی بھی بد نصیب نے پیغمبر اسلام کا خاکہ بنایا، پوری امت احتجاج کے لیے سڑکوں پر آئی، ان کا بائیکاٹ کیا۔ پوری دنیا میں بطور مثال کے قادیانی ایک بھی اپنا ایسا جو ہے وہ فرد پیش نہیں کر سکتے جس نے اکیلے میں کوئی ایک پلے کارڈ اٹھا کر ان کے خلاف احتجاج کیا ہو۔ تو جو خاکے بنانے والے ہیں انہی کے دروازہ کی تو تم دریوزہ گری کر رہے ہو، انہی کی تم ہاں کے اندر ہاں ملا رہے ہو، ان کے خلاف احتجاج کے اندر بھی تم شریک نہیں ہوتے، اور وہ برابر امت مسلمہ کو پیسے جا رہے ہیں اور تم ان سے فوائد سمیٹنے کے اندر ہو۔ اور اس حد تک کہ امریکی گورنمنٹ نے ہمارے ملک کے صدر کو کہا کہ یہ قادیانی ہماری لابی ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم انگریز کے مقابلے کے اندر کھڑے ہیں، تم انگریز کے مقابلے میں نہیں کھڑے، تم ان کی ایجنسی کا کردار ادا کر رہے ہو، تم ان کی لابی کا جو ہے تم ان کی لابی ہو اور ان کے ایجنٹ ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر تم کام کر رہے ہو، تو تم ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے، تم ان کی ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہو۔ اگر اس کی کوئی مثال ہے تمہیں پیش کرنی چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر ہو سکتا ہے۔ باقی قادیانی جماعت کا یہ کہنا کہ ہم نے تو انگریزوں کے عیسائیوں کے خدا کو مار ڈالا، ہاں یہ بات ہے قابل توجہ۔ میرے خیال میں یہ بھی قادیانیوں کا دعویٰ، یہ ان کا اپنا دعویٰ نہیں، یہ یہود کا اگلا ہوا نوالا ہے جسے قادیانی چبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ قادیانیوں سے پہلے یہودیوں نے یہ کہا تھا انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح کو مار ڈالا۔ تو سب سے پہلے مسیح کو مار ڈالنے کا دعویٰ قادیانیوں نے نہیں کیا، یہ یہودیوں نے کیا تھا۔ ہاں قادیانی یہ دعویٰ کر کے یہود کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو جو مسیح علیہ السلام کو مارنے میں، ہم بھی آپ کا کردار یہودیوں والا کردار ادا کرنے کے لیے ہم بھی آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق بھی کہا کہ وما قتلوہ یقیناً، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم نے عیسائیوں کے خدا کو مار ڈالا، انہوں نے اس کو کبھی نہیں مار ڈالا تھا۔ تو جس طرح یہودی جھوٹے تھے اسی طرح قادیانی بھی جھوٹے ہیں۔ قادیانی جماعت یہ خام خواہ نمبر بنانے کے لیے کہہ رہی ہے، اور نمبر بھی ان سے کیا بننے تھے، یہ تو خود کو جو ہے وہ یہودیوں کا اعلی کار ثابت کر رہے ہیں۔
اسی بات کی بنیاد پہ ہمارے پاکستان کے مؤسس جناب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانیت اپنی اصل کے اعتبار سے یہودیت کی طرف راجع ہے۔ قادیانیت کا خمیر یہودیت کی جو ہے وہ اپنا قادیانیت کا وجود یہودیوں کے خمیر سے اٹھایا گیا ہے۔ جو کام یہودی کرتے تھے سیدنا مسیح علیہ السلام کی مخالفت کا، ان کو مار ڈالنے کا دعویٰ کرنے کا، ان کو پھانسی دینے کا، جو یہودی سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگاتے تھے، وہی تمام تر جو کام یہودی کرتے تھے آج یہودیوں کی یہ اولاد عبدۃ الشیاطین ذریۃ البغایا یہی قادیانی وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہودی جھوٹے تھے، مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ قادیانی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح کو مار ڈالا، تو قرآن نے کہا کہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ آج مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ قادیانی کا یہ کہنا کہ میں نے مسیحوں کے خدا کو مار ڈالا، جس طرح یہودی غلط تھے قادیانی بھی غلط ہے۔ جی لفظ صاحب، ایک اعتراض نہ صرف یہ کہ اس پروگرام میں بھی انہوں نے کیا اور بڑی دلائل دینے کی کوشش کی، اور بھی پروگرامز انہوں نے اس سلسلے میں کیے ہیں، اور وہ ان کا ایک موقف ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو کارروائی تھی وہ اس کے دعوے نبوت کی وجہ سے نہیں تھی، وہ صرف بغاوت کی وجہ سے تھی، اس نے بغاوت کی تھی۔ ویسے یہی بات وہ اسود انسی کے متعلق بھی کہتے ہیں۔ قادیانیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ کیا چیز ہوتی ہے۔ اے کاش اگر ان کو پتہ ہے تو وہ حقیقت تسلیم بھی کر لینی چاہیے۔ حضرت مسیلمہ کذاب نے جس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جمعیت پکڑی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں بھیجا۔ مقابلے میں بھیجنے کے بعد جس وقت جنگ جیتی جا چکی، پوری تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس وقت حضرات صحابہ کرام کو سرے سے اس بات کا جنگ جس وقت شروع ہوئی یا جنگ کا آغاز کیا گیا یا جنگ کا فیصلہ کیا گیا، ان کو مسیلمہ کذاب کی ان کارروائیوں کا کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف، مدینہ کی ریاست کے خلاف یہ کام کرنا چاہتے تھے، ان کا سرے سے پتہ ہی نہیں تھا۔ مسیلمہ کے ساتھ جنگ کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا، یہ منصوبہ بنا رکھا تھا، اتنی جمعیت تیار کر رکھی تھی، وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کی جتنی باغیانہ کارروائی ہیں، ان کا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنگ کے بعد صحابہ کرام کو پتہ چلا۔ جنگ جو کی گئی تھی وہ صرف اس بات پر کہ اس نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، ختم نبوت کے خلاف بغاوت کی، تو صحابہ کرام نے اللہ کا نام لیا اور پل پڑے۔ یہ تو تاریخ کی تمام تر امہات الکتب میں لکھا ہے، اور اگر قادیانی حوالہ مانگیں گے تو ایک کی بجائے جتنے فرمائیں گے ان کا گھر پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ قادیانی جماعت اور قادیانی جماعت کا جو آفیشیل ٹی وی چینل ہے، میری اس سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اب تو سوال کرنے سے بھی رک گئے ہیں، تو اتنی بکلاہٹ کا آپ شکار ہو گئے ہیں کہ اب تو آپ کے سوال بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑا زور لگایا اور زور لگا کے جناب ادھر سے ادھر سے، اور آپ نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ ملک میں فرقہ واریت کی آگ پھیلے، اس قسم کے کویسچنز بھی آپ نے اٹھائے۔ تو اب تو آپ نے بڑا کھینچ تان کے جناب بڑا زور لگا کے 11 سوال کیے، تو ہم نے تو فٹافٹ اس کے 11 سوالوں کے 11 جوابات جو دے دیے ہیں، تو اب تو آپ سے کوئی سوال بھی نہیں بن پا رہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب تعصب کی اینک کو اتار دیں، بلا وجہ کی یہ جو آپ لوگ ایک سوالات اور یہ اس قسم کے جو پوائنٹس ہیں وہ ان کو ریز کرنا چھوڑ دیں۔ اب تعصب کی اینک اتار کر دین اسلام کی طرف واپس آ جائیں۔ ہم کے ٹی وی آفیشیل کی طرف سے آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ لوگ ہمیں اپنے مخالفین کہتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، آپ سچے دین یعنی دین اسلام کی طرف واپس لوٹ آئیں، آپ نبی کریم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، سچے امتی بن جائیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔